الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں برادران قوم بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ ولایت سندھ میں دائرے کے ساتھ رہتے تھے۔ بعض عورتیں اپنی قوت بصری کے لیے کشیدہ نکالتی تھیں۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فتوح جو خدا کی راہ میں آتی ہے ان کا حق ہے جو خدا کے ہو رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوح ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں قید ہیں، زمین پر چل پھر نہیں سکتے۔ جاہل ان کو بے نیازی کی وجہ سے توانگر سمجھتے ہیں تو ان کو ان کی پیشانی سے پہچان لے گا جو لوگ سے اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ تم جو مال خرچ کرتے ہو بے شک اس کو اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ کشیدہ نکالتے تھے ان کو سویت نہیں دی اور دائرے سے باہر کر دیے۔ فصل خلوت اور ذکر اور بینائی کے بیان میں۔ ناظرین، چنانچہ زکریہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پس اس کو فرشتوں نے ندا کی اس حال میں کہ وہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ بازاروں میں پھر رہا تھا۔ جب کوئی سائل سوال کرے اور دروازہ نہ چھوڑے تو اس کی درخواست قبول ہوتی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس جب کوئی آدمی حاجت لے جاتا ہے تو حاجت برائی تک بادشاہ کے دروازے پر پڑا رہنا لازم ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ وہ صرف اپنے خدمت گزار بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، بس لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی طاعت سے روگردانی کی تو اس کو وحشت کی ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ فرمان خدا ہے کہ جو آدمی میرے ذکر سے روح گردانی کرے تو تحقیق اس کے لیے تنگ معیشت ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو کہے گا اے رب میرے، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا۔ اور نیز میاں بھائی مہاجر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 2-3 بار آ کر دیکھا کہ 2-3 برادر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کر فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ برادروں نے عرض کیا کہ میران جی کچھ دین کی حکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اے بھائیو، ذکر خدا کے بغیر خدا کو دینی حکایت کرنے سے نہ پاؤ گے۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ اے پیغمبر، وہ طیب کھانا کھاؤ اور عمل صالح کرو، تحقیق میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ ثانی یہ کہ اللہ نے وہی راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کا جس کا حکم فرمایا تھا نوح کو، اور جو ہم نے وہی بھیجی تیری طرف، اور وہ کہ جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ شاخ گزرتا ہے مشرکین پر وہ دین جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف سے اس شخص کو جو رجوع لاتا ہے۔ اور نیز سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں شریعت کے متعلق اس طرح فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ بعض لوگوں نے جیسا کہ زراعت اور زمین اور اجرات اور مزاربت اور تجارت کو شریعت سمجھ لیا ہے، صحیح نہیں۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ وہ ظاہری حیات کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھا اور افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے پاس سب سے اچھا اور سب سے اعمال سے
زیادہ پاک اور تمہارے درجوں کو بڑھانے والا، اور سونے چاندی کے خیرات اور دشمن سے مل کر تم ان کی گردنیں مارتے اور وہ تمہاری گردنوں کے مارنے سے بھی اچھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر، جو سب سے اعمال کا سردار اور سب اعمال سے افضل ہے، اور فرمایا، جب تیری زبان یاد خدا میں تر رہتی ہے تو تو دنیا سے علیحدہ رہتا ہے۔ یہ نقل مدارک میں ہے۔ اور مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کوئی شخص قرآن شریف بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا، اور اگر کسی طالب مولا کا بچہ روتا تو باپ اس کو اٹھا لے کر دائرے کے باہر لے جاتا، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کے حضرات رونے کی آواز سنیں اور ان کے ذکر میں خلل پیدا ہو۔ اور اب ہمارے گھروں میں اس وقت ایسا شور و غل ہوتا ہے گویا کہ مچھلہاروں کی عورتیں گڑبڑ کر رہی ہیں۔ یہ محض کلام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے، اور مغرب کے بعد بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اور نیز نقل مبارک ہے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہندی زبان میں فرمایا کہ پھٹا پہرن ٹوکا کھائے، راول دیول کہیں نہ جائے، ہمرے آئی یاہی ریت، پانی لوری اور میت۔ اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے پھر مجھے بھول جائے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور اپنی زبان سے غیر کا تذکرہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور کھانے کی لذت حاصل کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سال شیخ عبداللہ سری سختی علیہ رحمہ کی دہلیز پر دل کی پاسبانی کی اور غیر خدا کو دل میں آنے نہ دیا، اور 30 سال عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے ادا کی، تو میرے دل میں یہ خطرہ آیا کہ میں ایک مقام کو پہنچ گیا۔ ہاتف نے آواز دی کہ اے جنید، وقت ہے کہ زنار گوشت ہم تجھے بتائیں گے۔ میں نے کہا، میری خطا کیا ہے؟ جواب آیا کہ تیری ہستی خود ایک ایسا گناہ ہے جس کو مقابلے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی تو بھی اپنی ہستی دیکھتا ہے اور ہم میں فنا نہیں ہوا، تو اس کے اسم اللہ میں اپنے جسم کو اس طرح چھپا دے کہ جس طرح بسمی میں الف چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تو اپنے رب کی یاد کر جب بھول جائے، یعنی جب تو اپنے نفس کو غیر اللہ کے لیے بھول جائے۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 244 تا 249۔